جی السلام علیکم، میں ہوں سردار اسلم اور آج کی تازہ سیاسی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کی جو تازہ اپڈیٹ ہیں وہ تو کافی ساری ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آج 20 فروری ہے، تو سب سے پہلے میں آج صدر پاکستان عارف علوی صاحب بہت عرصے کے بعد آج بولیں، لیکن چلو شکر ہے کہ وہ بولے تو ہیں۔ کافی انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ساری زندگی پڑھے لکھے لوگوں کو ہمیشہ یہ بولتا رہا کہ آپ آؤ اور سیاست کرو، لیکن اس وقت جو لوگوں کا آپ نے حال کر دیا اس ملک کے اندر کہ ہر ایک کے اوپر مقدمے اور لوگوں کے اوپر تشدد، تو لوگ جو ہیں وہ سیاست سے ان کا یقین اٹھتا جا رہا ہے، اور یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے۔ اور خاص طور پر جو ٹویٹر بند کیا ہے انہوں نے، اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ جب آپ کے پاس لاجک ختم ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ان سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، چونکہ ٹویٹر ابھی آپ بند کریں گے لوگ وی پی این سے دیکھیں گے، اور بہت سارے ذرائع ہیں ان سے لوگ تو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، مینڈیٹ کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دینا چاہیے، اور اگر ہم اس طرح سے مینڈیٹ چراتے ہیں تو یہ بہت بڑا ملک کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی یہ ظلم ہے، اور یہ اس طرح کا ظلم جو ہے وہ بربریت، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ آج بہت عرصے بعد بولے ہیں، لیکن چلو علوی صاحب نے آج بہت اچھا پیغام دیا ہے، وہ اگر آپ پورا سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسرا، ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے۔ ٹویٹر خود تو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، لیکن وی پی این آن کر کے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اوپر کمیونٹی نوٹ لگ گیا ہے۔ کمیونٹی نوٹ آپ سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ کمیونٹی نوٹ یہ ہے کہ جو ٹویٹر ہے اس کے وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا ہے ٹویٹر۔ تو ٹویٹر میں جو ان کے اوپر کمیونٹی نوٹ لگا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کا یہ جو بات بول رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ غیر قانونی وزیر اعظم ہے، 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے تھے جو کہ نہیں ہوئے، اور یہ آج بھی نگران وزیر اعظم ہے، تو یہ خود ہی غیر قانونی وزیر اعظم ہے۔ اس کے اوپر ٹویٹر پہ بھی کمیونٹی نوٹ لگ گیا، جو کہ آپ لوگ اگر ٹویٹر پہ جائیں گے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سینٹ کا آج اجلاس ہوا ہے جی، سینٹ کے اندر کافی سینیٹر جو ہیں انہوں نے بڑی کھل کر آج بات کی ہے، اور مشاہد حسین سید نے آج جو بات کی ہے نا وہ سب سے اہم بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے، تو ہر صورت میں عمران خان کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت بنائیں، وہ آپ کو پسند ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے، جو مرضی ہے، لیکن پاکستانی عوام نے جو مینڈیٹ ہے وہ تحریک انصاف کو دیا ہے، وہ عمران خان کو دیا ہے، لہذا آپ کو عمران خان کو ہی حکومت بنانے دینی چاہیے۔ سینیٹر مشتاق غنی صاحب انہوں نے بات کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور ان کے اوپر غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ یہ آج سینیٹر مشتاق غنی صاحب نے یہ بات کی ہے۔ تو مختلف اس طرح کی چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے جی خان صاحب جو ہے وہ جیل میں نہیں رہ سکتے، 2 دن نہیں رہ سکتے، تو آج خان صاحب کو 6 مہینے ہو گئے وہ جیل میں، کوئی بات نہیں کی۔ ان کی اہلیہ کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ کو تنگ کرنے کے لیے، ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے۔ آج جو بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کو زہر دیا گیا ہے، اور وہ شدید بیمار ہیں، لیکن ان کو اسپتال تک رسائی نہیں ہے۔ خان صاحب کی جو سسٹر ہیں انہوں نے آج ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی ہے کہ بشرا بی بی کو اسپتال تک رسائی دینی چاہیے۔ تو ایک یہ بھی آج کی تازہ خبر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علیم خان نے 2 آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اصل میں اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ وہ یوں ہے کہ علیم خان جو ہے اس کو ان کے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے تھے، وہ 2 آزاد امیدوار اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کے گلے میں جو ہے وہ اپنا جھنڈا ڈالا، اور انہوں نے کہا جی ہمارے نوٹیفیکیشن جاری کروائیں۔ ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے، لیکن ہاتھ یہ ہو گیا کہ وہ آج واپس اپنا جو پی ٹی آئی کا منشور تھا، جو خان صاحب کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی، اس کے مطابق انہوں نے واپس پی ٹی آئی کو جوائن کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہاتھ ان کے ساتھ آج ہوا ہے۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ راجہ ریاض جو کہ تحریک انصاف کا سب سے بڑا لوٹا کہلاتا ہے،
وہ کل عطر کاظمی صاحب کے پروگرام میں تھا، تو اس نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ بڑا خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں عمران خان نے قوم کے اوپر کیا جادو کر دیا ہے، ہم باہر نکلتے ہیں کسی کو سلام بھی کرتے ہیں تو کوئی ہمارا سلام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ جو منافق ہیں اس کا قرآن میں پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ منافق کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ لوگ منافق ہیں، اور قوم کو یہ پتہ چل گیا، اور قوم جو منافقوں کے ساتھ قوم کا رویہ ہوتا ہے وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے کسی کو کچھ نہیں کہا، خان صاحب نے صرف یہ کیا کہ نوجوانوں کو شعور دیا ہے، اور نوجوانوں کو یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے کہ کس کے ساتھ ان کو کیسا رویہ رکھنا چاہیے، چوروں کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ، لوٹیوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ ان کو کیسا رویہ رکھنا چاہیے، ویسا ہی جو ہے وہ نوجوان آپ کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی ایسی چیز سائنس نہیں ہے جس کو ڈھونڈ کر آپ کو بتائیں کہ جی وہ کیا وجہ تھی کہ لوگ آپ کا سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوٹوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی یہی ہوتا رہے گا، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کل ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کسی نے ان کو کہا جی کہ آپ کو مل کے حکومت بنانی چاہیے، اور یہ وہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی زبردست ان کو کہا ہے جی کہ ہم نے اس طرح سے آپ کیجی صاحب کو مٹی پاؤ اور آگے جاؤ، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں واپس کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں نے جو ووٹ ڈالا ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیں اور آگے بڑھیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کسی صورت بھی اپنے مینڈیٹ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنا مینڈیٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے لیں گے۔ اور بہت ساری اس طرح کی صورتحال ہے، آج تک جو دھاندلی ہے وہ چل رہی ہے، اور مختلف چھاپے لگے مار رہے ہیں لوگ، ان سے بیلٹ پیپر نکل رہے ہیں جو ابھی تک یہ چھاپ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چھپے لگوا کے ان کو ری کاؤنٹنگ میں جتوایا جائے۔ شعیب شاہین صاحب کے آج جب ہیرنگ ہوئی ہے تو وہاں جو نون لیگ کے لوگوں کو بلایا تو ان کو کہا کہ فارم 45 آپ لے کر آئیں۔ نون لیگ والے یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس فارم 45 ہے ہی نہیں، تو جب ان کے پاس ہے ہی نہیں، سارے کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں دکھا رہے کہ فارم 45 میں تو یہ ہار چکے ہیں، یہ تو فارم 47 میں ان کی جیت ہوئی ہے، تو یہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے، نہ خواجہ آصف دکھا رہے ہیں نہ کوئی دوسرے دکھا رہے ہیں۔ یہ فارم 45 ان کے پاس موجود ہیں مگر وہ دکھانے کی قابل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں تو یہ نہیں دکھا سکتے۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ پاکستان آگے بڑھے گا، اور یہ جو غلامی ہے اور یہ جو ظلم ہے، بربریت ہے، اس کا دور ختم ہوگا، ترقی کا سفر انشاءاللہ تعالی ضرور آئے گا، اور بہت جلد آئے گا، اور خان صاحب کی حکومت پاکستان میں بھر میں انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ کے پی کے کی حکومت بڑی جلدی فارم ہونے والی ہے، وہاں خان صاحب کا جالہ الحمدللہ وزیر اعلیٰ وہاں پر آ رہے ہیں، اور آج کے بعد اس طرح سے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو یا جتنے بھی تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے نوجوان انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے دن آئیں گے، اور اچھی خوشخبریوں ان کو آنی شروع ہو جائیں گی۔ السلام علیکم۔